یہ بھرپور اجتماع آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی غلامی اور عقیدت اور محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ شہید صاحب آپ کو سجانے پر، فیصل آباد کے سنگیوں کو اس پہ محنت پر، اور آپ سب کو یہاں آنے پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ میرے شیخ طریقت صدارت فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان برکتوں سے بھی استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربیع الثانی کے مہینے کو جہاں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت حاصل ہے، اور تقریباً روز ہی کہیں نہ کہیں اس عنوان سے اجتماعات ہوتے ہیں جن میں ہم گفتگو جا کے کرتے ہیں۔ الحمدللہ گزشتہ رات بھی، کل بھی، اور پرسوں یوم کے دن تو لاہور میں بھی مرکزی اجتماع ہے۔ جب سے یہ مہینہ شروع ہوا الحمدللہ حضرت والا کی شان میں مختلف مقامات پر اجتماعات کا انعقاد ہوتا رہا اور آگے بھی ہوتا رہے گا، جس میں ہم حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات دین، عشق رسول، ان کے دین پر استقامت، ان کی دین کے لیے خدمات، ان کی افضلیت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ بیان کرتے ہیں۔ الحمدللہ آج 20 جمادی الثانی ہے۔ آج کے دن کو ایک نسبت حاصل ہے بہت بڑی ذات اقدس کے ساتھ، جن کا وصال 3 رمضان کو ہے، اور جن کی ولادت کو آج کے دن سے نسبت حاصل ہے، جن کے یوم ولادت کو آج کے دن سے نسبت حاصل ہے۔ بڑے حضرات نے اس کو لکھا، آج کا یوم دن جن کے 20 جمادی الثانی جن کی ولادت کے ساتھ منسوب کیا، وہ ذات اقدس بہت بڑی ذات اقدس ہے۔ فیصل آباد والو تم خوش نصیب ہو الحمدللہ کہ تمہیں یہ دن اور یہ وقت نسبت پر ذکر کرنا نصیب ہوا۔ اللہ اکبر، وہ ذات اقدس جو تسکین ذات مصطفیٰ ہے، جو راحت جان مصطفیٰ ہے، جگر گوشہ رسالت، گلشن رسالت، نگہت گلشن رسالت، قرار جان مصطفیٰ، تصویر حسن صلی علی، تصویر حسن صلی علی شبیہ وجہ مصطفیٰ، قد قامت مصطفیٰ کا عکس جمیل، حوران جنت کا فخر، نساء العالمین کا سرور، حیا کا دستور، عبادت کی خوگر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پھول، حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی آنکھوں کا نور، علی کے گھر کی آن، عزت و عظمت کی پہچان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل مبارکہ کی شان، شہزادی سرور کونین، ملکہ خلد بھری، ام السادات، مخدومہ کائنات، ملکہ خلد بھری، دختر مصطفیٰ، زوجہ مرتضیٰ، مادر حسنین، سردار حوران جنت کی سردار، سرداران خواتین جہان و جنان، ام ابیہا حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ مطہرہ ذاکیہ رادیہ مردیہ عابدہ زاہدہ محدثہ مبارکہ راضیہ ذاکیہ بطول، سیدۃ نساء اہل الجنہ، خیر النساء، خاتون جنت، حضرت سیدہ فاطمہ بنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت ہے۔ الحمدللہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ جب میں نے سیدہ پاک کا نام لیا یا جب بھی لیتا ہوں میں مجمع کے چہروں کو بڑے غور سے دیکھتا ہوں، بالخصوص وہ کہ جنہوں نے چہروں پہ سنت مصطفیٰ سجا رکھی ہے، بالخصوص وہ جنہوں نے سر پہ امامے اور دستارے سجا رکھی ہیں، بالخصوص وہ جو اپنی نسبت اعلیٰ حضرت کے ساتھ یا اکابرین امت کے ساتھ جوڑتے نظر آتے ہیں۔ میں ان کے چہرے ضرور دیکھتا ہوں کہ نسبت کا فیضان واقعی ہے یا نہیں ہے۔ خدا کی قسم یہ نام سن کے جس کے چہرہ مسکرا پڑے، یہ نام سن کے جس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، یہ نام سن کے جس کے گردن جھک جائے، یہ نام سن کے جس کی روح سرشار ہو جائے، سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے میں ایمان رکھا ہے۔ اور یہ نام سن کے اگر کسی کے تیور بدلیں، یہ نام سن کے اگر کسی کو مسائل ہو، یہ نام سن کے اگر کسی کی طبیعت بگڑ جائے، یاد رکھنا نہ وہ سنی ہو سکتا ہے، نہ وہ اعلیٰ حضرت والا ہو سکتا ہے، نہ وہ صدیق اکبر والا ہو سکتا ہے۔ یہ سب تو دور کی بات ہے،
سمجھ جانا کہ کبھی اس کو ایمان کی گلی سے گزر بھی نہیں ہوا، کیونکہ حضور فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ کی محبت ایمان ہے، اور میری بیٹی فاطمہ کا بغض نفاق ہے۔ جس کے دل میں سیدہ کی محبت ہے، ایمان اس کے سینے میں بسیرا کیے ہوئے ہے، اور جس کے دل میں سیدہ زہرا کی محبت نہیں، بتاؤ ذرا کیا اس کو ایمان والا کہنا اسلام کی توہین ہوگی یا نہیں ہوگی؟ الحمدللہ ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ یوم منانا نصیب ہوا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، وہ مجھے لوگوں نے بھیجا ابھی کہ کئی لوگوں کو مسئلہ بھئی آج تو یہ یوم نہیں ہے، آج تو یوم نہیں ہے، پھر جمادی الثانی کو اب یوم کیوں منا رہے ہیں؟ بھئی ہم نے دیکھا کہ یوم ولادت ہے، ہم نے جب دیکھا تو ہم نے منایا۔ ہم نے جس طرح پورا مہینہ سیدنا صدیق اکبر کا ذکر کیا، ہمیں موقع ملا کہ سیدہ زہرا کا دن منانا ہے، سیدہ زہرا کا ذکر کرنا ہے، ہم نے کہا سبحان اللہ، اکیلے نہیں کریں گے، اپنے ہزاروں محبت کرنے والوں کو جمع کریں گے اور سیدہ زہرا کا ذکر کریں گے۔ آپ کو الجھن کس بات کی ہے؟ کیا یہ ذکر صرف 3 رمضان تک محدود ہے؟ کیا یہ ذکر صرف 4 دن تک محدود ہے؟ کیا یہ ذکر صرف 1 مہینے تک محدود ہے؟ نہیں، اہل ایمان تو جب حضور کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتے ہیں سیدہ زہرا کا وسیلہ پیش کر کے پھیلاتے ہیں۔ یہ نام کوئی 4 دنوں تک یا 2 دنوں تک یا محرم اور 3 رمضان تک محدود نہیں ہے۔ ایسی باتیں آپ کو مبارک ہو، اگر تکلیف ہے تو توبہ کرو۔ الحمدللہ ہم جب موقع ملے گا سیدہ زہرا کا ذکر کریں گے، جب موقع ملے گا سیدنا صدیق اکبر کا ذکر کریں گے، جب موقع ملے گا اکابرین امت کا ذکر کریں گے۔ چھوڑا اچھی باتوں کو، یہ رسول اللہ کی نسبتیں ہیں، ہر نسبت کے آگے اپنے سر کو جھکا کے احترام کرنا سیکھو۔ اللہ اکبر۔ سیدہ پاک کی ذات اقدس وہ ذات اقدس ہے جنہوں نے ساری زندگی پاک دامنی، عفت اور پاکیزگی میں گزاری، شرم و حیا، عبادت و ریاضت، زہد و تقوی، توکل و قناعت اور خشیت الہی، خوف خدا، اور ہمیشہ زندگی اپنے والد گرامی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت میں گزاری۔ یاد رکھنا سیدہ کائنات کا مقام سننے والوں، اب میں حسان نصیب الرحمان، اگر مجھے کبھی بھی کہا جاتا ہے نا کہ سیدہ پاک کی شان بیان کرو تو میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ میں وہ الفاظ کہاں سے لاؤں۔ پریشانی اللہ معاف کرے وہ نہیں جو خوارج کے دل میں آئے، پریشانی وہ کہ میں وہ الفاظ لاؤں کہاں سے کہ جس سے سیدہ زہرا کی شان کا حق ادا ہو سکے، میں وہ لفظ لے کے کہاں سے آؤں کہ جس میں سیدہ پاک کی شانوں کو بیان ہو سکے۔ اب ہم اعلیٰ حضرت سے عقیدت رکھتے ہیں، جس کے دربار میں جا کے اعلیٰ حضرت کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں مجھ کو کیا منہ عرض کا، لیکن فرشتے نے کہا کہ جب میں سیدہ زہرا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، بات کرنا تو دور کی بات ہے، میری تو ادب سے زبان نہیں ہل رہی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مجھ کو کیا منہ عرض کا، لیکن فرشتے نے کہا شہزادی در پہ حاضر ہے یہ منتا نور کا، کہہ دو فدہ دے دے سونے کا نوالا نور کا، اپنے بچوں کا تصدق دے دے صدقہ نور کا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے، اس ذات کو پہچانو، نور، بنت نور، زوج نور، ام نور و نور، خود بھی نور، نور کی بیٹی، نور کی بیوی، نور کی ماں، نور، بنت نور، زوج نور، ام نور و نور، نور مطلق کی کنیز اللہ لہنا نور کا۔ یہاں بھی نہیں رکے، کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا۔ ہاتھ اٹھاؤ نظر اعلیٰ حضرت والو، مجدد البسانی والو، صدیقیوں ہاتھ اٹھا کے بولو تیری نسل پاک میں ہے، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے، یا فاطمہ الزہرا تیری نسل پاک میں ہے، بچہ نور کا، یا رسول اللہ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جب سیدہ زہرا کی بات آئے، سیدہ بنت رسول کی بات آئے، ملکہ خلد بھری کی بات آئے، راحت قلب مصطفیٰ کی بات آئے، سرور جان مصطفیٰ کی بات آئے، جب حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک سیدہ زہرا کی بات آئے تو ہم سنی یہ لہجہ اپناتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جیسے حضور ساری کائنات میں افضل و اعلیٰ ہے، نہ انسانوں میں کوئی حضور جیسا، نہ ملائکہ میں کوئی حضور جیسا، نہ تمام انبیاء میں کوئی حضور جیسا، اللہ کی ساری خدائی میں جیسے سب سے افضل و اعلیٰ حضور ہے، ویسے ہی خواتین میں سب سے بلند مقام رکھنے والی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ
تمام جہان کی خواتین میں حضرت حوا سے لے کے حضرت آسیہ تک، حضرت آسیہ سے لے کے حضرت مریم تک، حضرت مریم سے لے کر آج تک کی خواتین تک، اور آج سے لے کے قیامت تک جتنی خواتین آنی ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو دیکھو یا بڑے بڑے اکابرین امت کو دیکھو، وہ اس بات کا اعتراف کرتے نظر آتے ہیں۔ علوسی کو دیکھو، سیوطی کو دیکھو، قاضی ثناء اللہ پانی پتی کو دیکھو، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو دیکھو، یہ اس بات پہ یک زبان نظر آتے ہیں کہ تمام جہان کی خواتین میں سب سے بلند مقام رکھنے والی سیدۃ النساء، سیدۃ النساء اہل الجنہ، شہزادی مصطفیٰ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے سیدہ زہرا پاک کی۔ حضور خود فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ کی محبت ایمان، اور فاطمہ کا بغض جو ہے وہ ناپاک ہے۔ جس کا نام ہی اتنی رحمت والا ہو، جس کے نام کے بارے میں آقا علیہ السلام فرمائے دل میں موجود ہے فاطمہ و محبیہا، کہتے ہیں جانتے ہو میرے صحابہ میں نے نام فاطمہ کیوں رکھا؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ارشاد فرمائے، حضور فرماتے ہیں فاطمہ و محبیہا، یہ خود بھی جہنم سے نجات پائے ہوئے ہیں، اور جو اس سے محبت کرے گا اللہ اس کو بھی جہنم سے نجات عطا کرے گا۔ خدا کی قسم ہم سیدہ کا ذکر کسی اور کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرتے، ہم سیدہ کا ذکر یا اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، یا رسول اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، یا مولا علی کی نظر کرم کے لیے کرتے ہیں، یا حسنین کریمین کی نظر کرم کے لیے کرتے ہیں، یا سیدہ زینب کی نگاہ کرم کے لیے کرتے ہیں۔ سیدہ کا ذکر ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، خدا کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور نمک حلال بن کے کرتے ہیں۔ اگر سیدہ زہرا کے بابا کی خیرات کھاتے ہیں، اگر سیدہ زہرا کا صدقہ حضور سے نسبت پاتے ہیں، تو کیا یہ ممکن ہے سیدہ زہرا کے ذکر میں کنجوسی کرے؟ نہ، ہم سنی ہیں اور اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی۔ اور فیصلہ آباد والوں سیدہ زہرا سے محبت کرنے والا ایک بار ہاتھ اٹھا کے بتائے کون کون یہاں سیدہ زہرا سے محبت کرنے والا ہے؟ سیدہ زہرا سے محبت کرنے کا پہلا اگر میں فائدہ بتاؤں نا، آگے بڑے فائدے تو بہت زیادہ ہے، سب سے پہلا جو کم سے کم فائدہ ہو کے رہے گا وہ سنو، جو سیدہ زہرا سے محبت کرے گا حضور فرماتے ہیں فاطمہ و محبیہا، یہ خود بھی عذاب سے نجات پائے ہوئے ہیں، اور جو اس سے محبت کرے گا اللہ اس کو بھی جہنم سے آزاد کر دے گا۔ تو کم سے کم فائدوں میں سے یہ ہے کہ جو سیدہ زہرا سے پیار کرے گا بڑے میدان پائے تو سبحان اللہ، کم سے کم اتنا ضرور ہوگا کہ جہنم سے بچ کے رہے گا۔ رسول کا مقام ہے، یہ بنت رسول سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مقام ہے، اور جن کی پاکیزگی کے لیے نص حدیث، جن کی پاکیزگی کے لیے نص حدیث وارد ہو، حضور علیہ السلام جن کی پاکیزگی اپنی حدیث سے بیان فرمائے، امام حاکم نقل کرتے ہیں حضور نے فرمایا فاطمہ نے ایسی پاکیزگی اختیار کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کی اولاد کو جہنم سے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، یہ بھی جہنم سے پاک ہے، اس کی اولاد کو بھی اللہ جہنم سے دور رکھے گا۔ جن کی عظمت و شان کرنے ملائکہ رب اللسان ہو، ملائکہ جن کی عظمت و شان بیان کرتے ہو، تمام نوریوں کا سردار جبرائیل امین جن کی دہلیز پہ جن کے گھر میں بغیر اجازت کے نہ جا سکتا ہو، یہ بھی آواز بریلی سے آتی ہے، جو جبرائیل امین جن کے گھر میں بغیر اجازت کے نہ جائے۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی کیا کہتے ہیں؟ امام حسن رضا کہتے ہیں بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں۔ ذرا سیدہ کے ذکر میں ادب سے بیٹھو، ذرا سیدہ کے ذکر میں پوری توجہ یہاں رکھو۔ خدا کی قسم بتاؤ اگر کوئی تمہارے بچوں کی تعریف کرے تم اس سے راضی ہوگے یا نہیں ہوگے؟ جب سیدہ کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ کی قسم یہ مقبول ذکر ہے۔ سید صاحب آپ کا مبارک ہو، اللہ نے آپ کو یہ مبارک دن دیا ہے۔ سیدہ کا ذکر وہ ذکر ہے جس میں مقبولیت کی سند لگتی ہے۔ سیدہ کا ذکر وہ ذکر ہے جو اس ذکر میں ادب سے بیٹھے گا، جو اس دروازے کو کھٹکائے گا، جس کے لیے یہ دروازہ کھل گیا مصطفیٰ کی رحمتوں کے تمام دروازے اس میں کھلے ہوں گے۔ بے اجازت ان کے گھر میں
جبرائیل آتے نہیں، بریلی والے کہہ رہے ہیں قدر والے جانتے ہیں، قدر و شان اہل بیت قدر والے جانتے ہیں، سب بولو نا یار قدر والے جانتے، اہل سنت والے جانتے ہیں، قدر و شان اہل بیت قدر والے جانتے ہیں، قدر و شان اہل بیت قدر والے جانتے ہیں، قدر و شان اہل بیت، ایک باقی کا خدا ہے، پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، سنی لہجہ بلاتا ہے کہ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنانے اہل بیت، اور بے ادب بے ادب بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے حسن، کیوں کہا کرتے سن لے داستانے اہل بیت، یوں کہا کرتے سن لے داستانے اہل بیت، یوں کہا کرتے سن لے خواتین جہاں میں، خواتین جہاں جلنا میں سب سے بلند و بالا ذات اقدس حضرت سیدہ پاک کی ذات اقدس۔ پھر اگر کوئی حضور علیہ السلام کی شفقت دیکھے کہ قلب مصطفیٰ میں سیدہ زہرا پاک کا کیا مقام ہے، اگر کوئی یہ دیکھنا چاہے کہ حضور علیہ السلام کے دل میں سیدہ زہرا کی کیا محبت ہے، سیدہ زہرا پاک کا کیا مقام ہے، اور حضور کی شفقت و محبت دیکھنا چاہے تو اس کے کئی مناظر ہیں۔ آج کا دن جب منصوب ہے ولادت سیدہ پاک کا، تو آج کے دن سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے؟ جس دن حضور کی خوشی ولادت ہوئی نا، اس دن حوران جنت بھی خوشیاں منا رہی تھی، بولو سبحان اللہ۔ جس دن حضور کی ولادت ہوئی حوران جنت بھی خوشیاں منا رہی تھی، سدرۃ المنتہا پہ ملائکہ مبارکے دے رہے تھے، زمین پہ آسمان سے نور برس رہا تھا، یہ شمس و قمر بھی جھوم رہے تھے۔ یہ تو یہ ہے، عبد المطلب فرماتے ہیں سمیت و صوت من جدار الکعبہ ولد المصطفیٰ المختار، کعبے کے دیواروں سے آواز آ رہی تھی، او مصطفیٰ آ گئے، مصطفیٰ آ گئے۔ جس دن میرے حضور کی ولادت ہو، فیصل آباد میں بھی خوشی ہوتی ہے، لاہور میں بھی خوشی ہوتی ہے، لندن میں بھی خوشی ہوتی ہے، امریکہ میں بھی خوشی ہوتی ہے، اور جس دن سیدہ زہرا کی ولادت ہوئی، اس دن مصطفیٰ کے گھر میں خوشیاں ہیں، اور مصطفیٰ خوشیاں بنا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو رسول اللہ علیہ السلام کی شہزادی ہے، جو رسول اللہ علیہ السلام کے گھر میں شہزادی رحمت ہے، اللہ اکبر۔ جو رحمت للعالمین کے گھر میں رحمت ہے، اسے سیدہ زہرا بنت رسول کہتے ہیں۔ ویسے تو حضور کا ہر اعتبار سے ہر کو پہلو رحمت ہے، لیکن شہزادی سرور کونین کی بھی کیا بات ہے۔
حضور کبھی ان کو زہرا کہتے کہ مجھے تجھ سے جنت کی خوشبو آتی، کبھی بطول فرمایا جاتا کہ یہ تارک دنیا ہے، اور اس کا ایک معنی یہ اپنی شان اپنی مثال آپ ہے، جیسے میں نے کہا خواتین میں سب سے اونچا مقام رکھنے والی ہے، کبھی انہیں بطول کہتے، کبھی انہیں زہرا کہتے، کبھی سیدۃ النساء اہل جنہ کہتے، جنتی عورتوں کی سردار۔ اور امام حاکم نقل کرتے ہیں، راوی کون ہے؟ سیدنا عمر بن خطاب، وہ عمر جو جس رستے سے گزرے شیطان وہ رستہ چھوڑ کے بھاگ جائے، صرف تب نہیں اب بھی، جس عمر کا نام آئے تو شیطان بھاگ جائے، جس عمر سے محبت کرنے والے کے لیے ایمان شرط ہے۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور سے مخاطب ہوتے نا، کہتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، ہم حضور سے جب مخاطب ہوتے کہتے یا رسول اللہ میرا باپ بھی آپ پہ قربان ہو اور میری ماں بھی آپ پہ قربان ہو۔ لیکن امام حاکم نقل کرتے ہیں کہ شفقت فرماتے ہوئے اپنی شہزادی پر حضور یہ انداز اپناتے کہ حضور سیدہ سے مخاطب ہوتے تو فرماتے فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، فاطمہ میرا باپ بھی تجھ پہ قربان ہو اور میری ماں بھی تجھ پہ قربان ہو۔ یہ مقام ہے حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیے، اگر کوئی بندہ کبھی وزیر اعظم کے پاس چلا جائے، کسی بڑے عہدے والے کے پاس چلا جائے، اور وہ وزیر اعظم اس کے لیے کھڑا ہو جائے اور اس کو اپنی مسند پہ بٹھا دے، اس کو تو پیر زمین پہ نہ لگے بھائی، وہ فیصلہ باد میں نہ کے لوگوں کو کہے گا بھائی تم نے تو پتہ نہیں عمر ہی گزاری ہے، مجھے پہچانو میں کون ہوں۔ او بھائی میں گیا تو وزیر اعظم کھڑا ہو گیا، وزیر اعظم نے مجھے اپنی جگہ پہ بٹھا دیا، لوگ بھی سادے ہوتے ہیں، کہیں گے واہ، کہ حالانکہ اس میں کون سی بڑی بات ہے بھائی، 4 دن کی چاندنی ہوتی ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ لوگ کہیں گے بڑی بات ہے بھائی، کیا مقام ہے تیرا۔ اچھا چھوڑو اس کو، چھوڑو۔ اگر کوئی اس مجمع میں آئے اور میرا شیخ طریقت اس کے آنے پہ کھڑے ہو جائے، کھڑے ہو کے اس کا ماتھا چومے، ماتھا چوم کے اس کو اپنی جگہ پہ بٹھا لیں، آپ اس کو کیا سمجھو گے؟ آپ سمجھ آؤ گے یا نہیں کہ یہ بندہ عام نہیں ہے؟ جب وہ مجمع میں اترے گا آپ اس کو جانتے بھی نہیں ہوگے، جا کے اس کا ہاتھ چومو گے۔ اگر کوئی عقیدت مند ہو، یہ جو ہوتے ہیں نا چبل قسم کے مرید، ان کی عادت ہوتی ہے شیخ کے ساتھ ہے لیکن بدو ہے، کیا خیال ہے بھئی؟ شیخ کے ساتھ ہے لیکن فلانا دھماکہ ہے، جیسی باتیں کرنے والا مرید نہیں ہوتا، چبل ہوتا ہے۔ مرید وہ ہوتا ہے کہ شیخ کا ساتھی تو شیخ کا ساتھی ہے، شیخ کی گلی کا کتا دیکھے اس کی بھی حیا کیا کرتا ہے۔ گدے دوتے رکھ دل، وہ بات نہیں ہوتی۔ اگر دیکھنا ہو کہ کسی میں طریقت کا فیض ہے یا نہیں ہے، شیخ تو شیخ ہے، شیخ جس نے جشن شفقت رکھ دے وہ اس کے بھی ہاتھ چوما کرتا ہے۔ تو جو ہو گیا واقعتاً مرید، جب وہ بندہ سٹیج سے اترے گا جس کو ایسے ہی بلا وجہ کا نہ کوئی گل نہ کوئی بات، بس گردن میں سریا اندر کچھ نہیں، وہ تو بک بک کر سکتا ہے، لیکن جو مرید ہوگا وہ جائے گا کہے گا مجھے نہیں پتا تو کون ہے، مجھے نہیں پتا تو کہاں سے آیا ہے، لیکن شیخ نے تجھے ساتھ بٹھایا، ہاتھ چوم کے عقیدت کا اظہار کرے گا۔ اور ساری کائنات کے شیخ جس کی جوتی کے دانت کے برابر نہ ہو وہ میرا مصطفیٰ ہے۔ حضور کے ذات اقدس جس ذات کے آلے پر کھڑی ہو جائے، کھڑی ہو کے اس کا ماتھا چومے، ماتھا چوم کے اپنی جگہ پہ بٹھائے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ فاطمہ بنت رسول ہے۔ ہن بھی کوئی مقام نہ سمجھے، ہن بھی کوئی شان نہ سمجھے، ہن بھی کسی نے کھڑ کر بچل نام سن کے تب وہ ایمان ہے، ایمان والا ہو جائے۔ اور اگر شیخ کسی کا احترام کرے اس کو پہچانتے ہو، وزیر اعظم کسی کو عزت دے اس کو پہچانتے ہو، تو میں تمہیں اس کی پہچان کرا رہا ہوں جس کے بارے میں عائشہ صدیقہ کہتی ہے اگر 100 بار بھی وہ حضور کے پاس آتی تو 100 بار حضور شفقت کرتے ہوئے کھڑے ہو کے استقبال کیا کرتے۔ یہ مقام ہے سیدہ زہرا۔ بخاری و مسلم میں حدیث موجود ہے، باقی نے بھی نقل کیا، مشکات نے بھی نقل کیا، طبقات ابن سعد نے بھی نقل کیا۔ جب حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ کا آخری وقت، حضور آج بھی زندہ ہے، قبر انور میں جلوہ گر ہونے سے پہلے، زندگی کا یہ انداز اپنانے سے پہلے جس میں آج زندہ ہے۔ اللہ اکبر۔
وہ جو عہد رسالت کا آخری لمحہ، کائنات میں حضور علیہ السلام کا ہی دور ہے، حضور زندہ ہے، یہ الگ عنوان ہے۔ وہ جو قبر انور میں جلوہ گر ہونے سے، حضور اپنی قبر میں روح مقدسہ کے ساتھ زندہ ہے، حضور زندہ ہے، اللہ اکبر۔ لیکن یہ انداز اپنانے سے پہلے کہ جب آخری لمحات ہیں نا، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ ہیں اور سیدہ پاک ہیں، حضور سیدہ پاک سے کچھ ایسا کہتے ہیں کہ وہ سمجھ گئیں کہ اب حضور علیہ السلام قبر انور میں جلوہ گر ہیں، زار و قطار رونا شروع ہو گئے۔ حضور نے قریب بولا، حضور نے فرمایا کہ تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گے؟ اور پھر بخاری و مسلم میں یہ کہ کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ اللہ نے تمہیں سیدۃ النساء اہل الجنہ بنایا، جنتی عورتوں کی سردار بنایا؟ بولو سبحان اللہ، جنتی عورتوں کی سردار بنایا۔ میرے نزدیک بنت رسول ہونے کے بعد سیدہ کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ حضور نے فرمایا یہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ جنت میں مریم بھی جائیں گی، جنت میں ہاجرہ بھی جائیں گی، جنت میں حوا بھی جائیں گی، جنت میں آسیہ بھی جائیں گی، جنت میں تمام مبارک خواتین جائیں گی، لیکن سب کی سردار میری بیٹی فاطمہ ہوگی، حضور فرماتے ہیں۔ آج یہ تو بیان کرتے ہو، کبھی یہ بھی کہتی تو پوچھنے کی کوشش کی کہ اس کی راویہ کون ہے؟ تمام ترک سے اس حدیث کی راویہ ایک ہے، جتنی ترک سے یہ حدیث آئی ہے راویہ ایک ہے، اور راویہ کا نام پتہ کیا ہے؟ ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق، محبوبہ محبوب خدا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا۔ اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ پھیلانے کی کوشش کرے نا کہ سیدہ عائشہ اور سیدہ فاطمہ کے درمیان محبت نہیں تھی، تو اس سے پوچھنا کہ یہ سب سے بڑی شان بنت رسول ہونے کے بعد کہ حضور کی شہزادی سیدہ فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے، کیا حضور نے صحابہ کے مجمع میں بتایا یا اندر گھر کے اندر بتایا؟ گھر کے اندر بتایا۔ راویہ کون ہے؟ راویہ عائشہ صدیقہ ہے۔ تو پوچھنا اگر دل میں محبت نہ ہو تو شان کو بیان کیا جاتا ہے یا اس کی خوبیوں کو دبایا جاتا ہے؟ محبت نہ ہو تو خوبیوں کو چھپایا جاتا ہے۔ سیدہ عائشہ نے بات اپنے تک نہیں رکھی، فوراً باہر آئی، امت رسول کو مخاطب کیا، پیغام بھیجا، کہا امت رسول قیامت تک آنے والوں سن لو، حضور نے فرمایا ہے یعنی مجھ سمیت تمام جنتی عورتوں کی سردار کا نام فاطمہ ہے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ حضرت عائشہ ہی فرماتی ہیں، امام بخاری نے اس حدیث کا نقل کیا، ترمذی میں موجود ہے، کہا فاطمہ چلتے بھی ایسے ہے جیسے حضور چلتے، بیٹھتے بھی ایسے ہے جیسے حضور بیٹھتے، بات بھی ایسے کرتی ہے جیسے حضور بات کرتے، دکھتی بھی ایسی ہے کہ حضور کے جمال کی چمک اس کے چہرے میں نظر آتی ہے، اس کی آواز بھی حضور جیسی، انداز بھی حضور جیسے، عادتیں بھی حضور جیسی، چال ڈھال اٹھنا بیٹھنا بھی حضور جیسا۔ سیدہ عائشہ کہتی ہے یہ ہے تو فاطمہ، لیکن اس میں ہمیں نظر مصطفیٰ کی ذات اقدس آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ایک لقب ہے زہرا، ایسی مطہرہ ہے، ایسی پاکیزہ ذات اقدس ہے کہ آقا علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں، طبرانی میں بھی حدیث موجود ہے، امام حاکم نے بھی اس کو نقل کیا، حضور فرماتے ہیں کہ جب میں جنت کی خوشبو سونگھنے کا مشتاق ہوتا ہوں نا، یہ حضور کی حدیث ہے جس کو طبرانی نے بھی نقل کیا اور امام حاکم بھی اس کو نقل کرتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ جب میں جنت کی خوشبو سونگھنے کا مشتاق ہوتا ہوں، فاطمہ میں تجھے سونگھتا ہوں، تجھ سے مجھے جنت کی خوشبو آیا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر ایک سانس سے آتی ہے مصطفیٰ کی مہر، تیری ہے آج پہ لاکھوں سلام یا زہرا، تیری ہے آج پہ سلام یا زہرا، تیری حیات پہ لاکھوں مقام مریم اور ہوا بھی ہے بجا لے کے مقام مریم۔ فیصلہ آباد والوں ذرا سمجھنے کی کوشش کرو کس ذات کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ کو اللہ کی قسم اٹھا کے ایک بات بتاؤں،
میرا یہ تجربہ ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہیں عقیدت سے سیدہ زہرا کا ذکر ہو اور حضور کی نظر نہ پڑے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس مجمع میں آنے والوں ذرا کیفیت سے سیدہ زہرا بنت رسول اللہ کا ذکر سنو۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کوئی سیدہ زہرا کا پیار میں بیٹھا ہو اور اس کا حضور نظر نہ فرمائے۔ مقام مریم اور ہوا بھی ہے بچا لیکن تیرا حق ہے، تیرا مقام یا زہرا، تیرا مقام ہے، تیرا مقام یا زہرا، تیرا مقام ہے، تیرا مقام یا زہرا، تیرا مقام ہے، تیرا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے فیض یافتہ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی کہتے ہیں سیدہ زہرا کو جو لقب بطول ملا یا سیدہ زہرا کو جو لقب زہرا ملا، اس کی ایک وجہ ہے کہ یہ رہتی تو دنیا میں ہے لیکن پتہ جنت کا بتاتی ہے۔ ان کو جس خاتون نے دیکھا اس کو نظر مصطفیٰ ہے، ان کی سیرت جس نے دیکھا وہ دنیا سے بے رغبت ہوا، اور جن کو ان کی محبت کی خوشبو بھی مل گئی اس کو دنیا میں جنت کی ضمانت مل گئی۔ اللہ اکبر۔ سیدہ زہرا طاہرہ بھی ہے، پاکیزہ بھی ہے، مطہرہ بھی ہے، جو ان سے عقیدت رکھے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اور کیسی طاہرہ ہے، کیسی مطہرہ ہے، کنز العمال کی حدیث سنو۔ حضور فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا خواتین میں ایسی پاکیزہ ہے جیسی جنت کی حوریں پاک رہتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اہل ذوق حضور علیہ السلام کی حدیث پر توجہ کیجیے۔ حضور فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ دنیا میں جنت کی حوروں کی طرح پاکیزہ ہے، یہ طبرانی کی حدیث ہے۔ سیدہ زہرا کنز العمال کی حدیث ہے۔ سیدہ زہرا کی پاکیزگی کا عالم کیا ہے؟ بڑی احتیاط سے بیان کروں گا، بڑے غور سے توجہ رکھیے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ کو یہ بات عرض کروں گا، اس دنیا میں ہر جوان عورت جو حاملہ نہیں ہے وہ مہینے کے 30 دن نماز نہیں پڑھتی۔ کچھ دن ایسے آتے ہیں جس میں وہ نماز نہیں پڑھتی اور اس کی اس پر قضا بھی نہیں ہے، اور یہ عورت کے لیے کوئی پریشانی کی بات بھی نہیں ہے، یہ تو صحت کے نشانی ہوتے ہیں، کیونکہ جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو وہی سلسلہ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے بچے کا جسم بننے کے لیے۔ بچے کا جسم کیسے بنتا ہے؟ وہی سلسلہ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، اس سے بچے کا جسم بن رہا ہوتا ہے۔ آپ سمجھ گئے بات کو؟ سمجھ گئے؟ آپ کو پتا ہے کہ اسی آسمان کے نیچے اور اسی زمین کے اوپر ایک ایسی ہستی بھی ہے کہ جس نے ساری زندگی مہینے کے 30 دن نماز پڑھی ہے۔ ایک دن بھی زندگی میں ایسا نہیں آیا جس میں وہ نماز نہ پڑھ سکے۔ آپ سمجھ رہی ہیں؟ عالم یہ ہے کہ ظہر پہ شہزادے کی ولادت ہو رہی ہے اور اسی دن کی عصر وقت میں پڑھ رہی ہے۔ کنز العمال کی حدیث کے مطابق وہ ذات کوئی اور نہیں، وہ سیدہ فاطمہ بنت رسول ہے۔ میں نے یہ سوچا، چودھری انصر صاحب، میں نے یہ سوچا سبحان اللہ، لیکن پھر حسنین کا جسم کیسے بنا؟ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ پھر حسنین کا جسم کیسے بنا؟ عام آدمی کا جسم کیسے بنتا ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں، سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ حسنین کا جسم کیسے بنا؟ اگر عالم یہ ہے ایک دن بھی ایسا نہیں آیا جس میں وہ نماز نہ پڑھے، تو پھر حسن و حسین اور زینب کا کا جسم کیسے بن رہا ہے؟ تو اگر میں بات بھی سوچوں تو مجھے جواب نہ ملا۔ میں متوجہ ہوا بریلی کا تاجدار کی طرف، میں نے کہا احمد رضا ذرا بتاؤ
اگر دائمی پاکیزگی کا یہ عالم ہے کہ ایک دل بھی ایسا نہیں آ رہا جس میں وہ نماز نہ پڑھے، عام آدمی کیسے بنتا ہے یہ تو پتا ہے، پھر یہ بتاؤ ان کے شہزادے اور شہزادیاں بنی کیسے؟ احمد رضا کہتا ہے تجھے پتا نہیں ہے، یہ عام نسل نہیں ہے، تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اب سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اب اس سے بھی اوپر کی بات سنو، ترمذی میں موجود ہے اور مشکات میں بھی موجود ہے، حضرت اسماء بنت امیس یہ زوجہ ہے کس کی؟ اس وقت یہ زوجہ ہے حضرت ابو بکر صدیق کی۔ جب حسنین قریمین کی، جب حضرت امام حسن کی ولادت ہوئی نا، اس وقت سیدہ پاک کی بارگاہ میں خدمت کے لیے پتہ ہے کون حاضر تھا؟ حضرت ابو بکر کی زوجہ حضرت اسماء بنت امیس۔ جب ولادت ہوئی، میں بڑے ادب سے بیان کر رہا ہوں، یہ ترمذی کی حدیث اور مشکات میں موجود ہے، جب حضرت حسن کی ولادت ہوگی، حضرت اسماء بنت امیس دوڑی حضرت رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ، یہ سننے کی بات ہے، ادھر توجہ رکھو، یا رسول اللہ، فاطمہ کے گھر بیٹا ہوا لیکن دھلا ہوا، فاطمہ کے گھر بیٹا ہوا لیکن صفائی ستھرائی کا عالم، سبحان اللہ، فاطمہ کے گھر بیٹا ہوا، اوروں کے گھر بیٹے ہوتے ہیں بیٹے دھولے پڑتے ہیں، فاطمہ کے گھر بیٹا دھلا صاف ستھرا پکا نور بنا گیا کمرے کو۔ حضور فرماتے ہیں ترمذی کے الفاظ ہے، ان فاطمہ طاہرۃ المطہرۃ، فرمایا یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ طاہرہ ہے، مطہرہ ہے، پاک ہے اور پاک کرنے والی ہے۔ ہائے 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 ہائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان خاتون جنت، عظمت و شان زوجہ مرتضی، عظمت و شان دختر مصطفیٰ، عظمت و شان مادر حسنین۔ اور کیا شعر ہے بھائی، شہید اعظم کی پاک مادر کیا ہے؟ رسول اکرم کی پاک دختر شہید اعظم۔ یار مزہ نہیں آ رہا، پتا چلے سنیوں کا اجتماع ہے، ذرا عقیدت میں سرشار ہو کے ایک بار سیدہ کا ذکر کر کے تو دیکھو۔ میں خواجہ عبدالکریم کا بیٹا ہوں، میں صدیق اکبر کے سلسلے کا مرید ہوں، ایسے جملے نہیں کہتا، خدا کی قسم میں احساس میں قسم اٹھا رہا ہوں، بہتر اللہ جانتا ہے، خدا کی قسم مجھے احساس ہو رہا ہے کہ سیدہ زہرا دیکھ رہی ہے یہ کون ہمارا ذکر کر رہے ہیں۔ شہید اعظم رسول اعظم کی پاک دختر شہید اعظم کی پاک مادر جناب شیر خدا کے گھر میں، جناب شیر خدا کے گھر میں، جنا کی ملکہ جناب زہرا، جناب شیر خدا کے گھر میں، جناب شیر خدا کے گھر میں۔ ایسے نہیں یار، ایک بار سب سینے میں ہاتھ رکھو، اپنے سروں کو جھکاؤ اور آنکھوں کو بند کرو، اور یار سن جھکاؤ، سیدہ زہرا کی بات ہو رہی ہے۔ جب سیدہ زہرا نے میدان محشر میں آنا ہے نا، ابو ہریرہ راوی ہے، اس وقت آ رہی ہے غضوا ابصارکم ونغض رؤوسکم، آنکھوں کو بند کرو اور بصروں کو جھکاؤ۔ سیدہ فاطمہ پل صراط سے گزر رہی ہیں، تمام شہید رسول اعظم۔ حضرت جی ہاتھ رکھو سینے پہ، میرے یہ امام والے بھائی، سر کو جھکاؤ، ہاں
شہید رسول اعظم رسول اعظم. یہ کیمرے والے بھی سر جھکاؤ, سر جھکا لو, سر جھکا لو ادب سے. رسول اعظم کی پاک دختر شہید اعظم کی پاک مادر جناب شیر خدا کے گھر میں, جناب شیر خدا کے گھر میں, جناب شیر خدا کے گھر میں جنا کی ملتا جناب زہرا, جناب زہرا, جناب زہرا, جناب زغرا. تمام حوریں کلیزر کی غلام ان کے سبھی فرشتے مگر چلاتی ہے خود ہی چل. کرم کا دریا جناب زہرا مگر چلاتی ہے خود ہی جناب زہرا. بشر سے ہٹ کے ملائکہ کے سلام بھی ہے کہ ان کے سائے میں پلنے والے, کہ ان کے سائے میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہیں کے سائے میں پلنے والے حسین جیسے. میرا دونوں جہاں میں واللہ کرم کا مخزن, کرم کا مقصد سخا کا مرکز عطا سراپا. بولو نا یار. کرم کا مقصد عطا کا مرکز سخا کا مرکز عطا سراپا جناب زہرا. نبی کی صورت, یہ بخاری کی حدیث ہے, نبی کی صورت, نبی کی سیرت, نبی کا نقشہ جناب زہرا. نبی کی صورت, نبی کی سیرت, نبی کی صورت, نبی کی سیرت, نبی کی صورت, نبی کی سیرت. میں نے 5-7 منٹ میں بات ختم کر دے رہی ہے. پھر ہم نے یہاں نماز عصر با جماعت پڑھنی ہے. شہید رسول اعظم کی پاک دختر شہید اعظم کی پاک مادر جناب شیر خدا کے گھر میں, جناب شیر خدا غلام پر درود پر سلام پر درود پر سب کہولا یار. سیدہ زہرا پہ سلام ہے جو درود پر سلام پر درود پر سلام پر. او حسین حسیب الرحمان کو جاننے والا
اللہ کی قسم یہ بات یاد رکھنا، ہم مر بھی جائیں گے تب بھی یہ سنا جا رہا ہوگا، ہے میرا دونوں جہاں میں واللہ، واللہ حلف ہوتی ہے میرا دونوں جہاں میں واللہ، فقط سہارا جناب زہرا، جناب زہرا، جناب زہرا، جناب زہرا، جناب زہرا۔ 5 منٹ میں 2 باتیں کرنی ہیں اور اسی پہ میں نے اپنی تقریر کو ختم کر دینا ہے، پھر ہم نے یہاں بعد جماعت نماز عصر وقت سے بہت پہلے انشاءاللہ ادا کرنی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ انا آتیناک الکوثر، آپ کو پتا ہے کبیر میں فخر الدین رازی کہتے ہیں انا آتیناک الکوثر سے مراد اللہ اکبر، اولاد کہ ان کی اولاد میں بھی اللہ نے کثرت دی ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ کہتے ہیں اس کا شان نزول بتا رہا ہے کہ اس سے مراد اولاد رسول بھی ہے، اور آپ بتائیں تمام اولاد رسول اور نسل رسول کی اصل کون ہے؟ بتائیے نا یار، نسل رسول کی اصل کون ہے؟ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ اب غور سے سنیے، انا اعطیناک الکوثر کی تفسیر امام فخر الدین رازی کے ذریعے سنو، مزے کو مزہ آ جائے گا۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کیونکہ جب عاص بن وائل نے یہ بکواس کی، جب یکے بعد دیگر حضور کے شہزادے وصال فرما گئے، عاص بن وائل نے بکواس کی کہ معاذ اللہ یہ ابتر ہوگا، اور پھر ان لوگوں نے بکواس کو طول دیا، لوگوں کی زبان پہ لایا کہ یہ تو ابتر ہوگا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ابتر بے نسلے کو کہتے ہیں۔ کہا کہ اب نسل کیسے چلے گا؟ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا آتیناک الکوثر، حبیب ہم نے تمہیں کثرت دی ہے۔ یہاں فخر الدین رازی کہتے ہیں کثرت کی ایک تفسیر اولاد پاک بھی ہے، کیونکہ شان نزول کے کانٹیکسٹ کو دیکھا جائے گا تو وہاں وہ کہہ رہے ہیں ابتر ہو جائیں گے، اللہ کہہ رہا ہے نہیں، ہم تو ان کی اولاد میں کثرت دیں گے۔ فصلی لربک وانحر، حبیب قربانی کرو، نماز پڑھو، ان کی باتوں کی فکر نہ کرو۔ ان شانئک ھو الابتر، حبیب جو تجھے بے نسلہ کہہ رہا ہے وہ خود بے نسلہ ہوگا، تیری نسل میں ہم قیامت تک کثرتیں بخشیں گے۔ کیونکہ حضور کی نسل کی اصل سیدہ زہرا ہے، اور حضور کی نسل آج تک باقی ہے۔ امام مہدی نے بھی حضور کی نسل میں ہی آنا ہے، سمجھ آتی ہے؟ آج تک حضور کی نسل باقی ہے۔ تو جلالین میں بھی امام جلال الدین سیوطی نے اور امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں اور امام صاحبی نے بھی فرمایا، جلالین میں موجود ہے کہ یہ پاک وعدہ اللہ کا کہ ہم حبیب کی نسل میں کثرت دیں گے، اللہ نے یہ جس ذریعہ پورا کیا وہ ذریعہ سیدہ فاطمہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو کوثر انا اعطیناک الکوثر کی ایک تفسیر سیدہ فاطمہ، کیونکہ یہ وعدہ جس کے ذریعہ پورا کر رہا ہے اللہ، وہ سیدہ فاطمہ، کیونکہ حضور نے فرمایا ہر باپ کا نسب بیٹے سے چلتا ہے، میرا نسب میری بیٹی سیدہ فاطمہ سے چلے گا۔ تو پتہ چلا کہ کوثر حضور علیہ السلام کے بعد کوثر کی جو مصداق ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ کیا شان ہے حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، کیا مقام ہے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا۔ آخری بات اور اس پر بات ختم، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نقشبندی، یہ ایسے نقشبندی ہیں، ایسے پائے کے مفسر کہ تفسیر لکھی، ان کی تفسیر آج تک اہل علماء میرے خیال سے شاید ہی کوئی ہو علماء میں جس کی لائبریری میں مظہری نہ پڑی ہو، جو مظہری کا مطالعہ نہ کرتا ہو۔ کیا مزیدار تفسیر ہے، تصوف کا رنگ بھی اس میں شامل ہے، علم کا بھی کیا جوہر ہے، عشق مصطفیٰ کا بھی کیا منظر ہے تفسیر مظہری میں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نقشبندی رحمت اللہ علیہ قرآن کی تفسیر لکھی، نام اپنے شیخ کے کر دی، ان کے مرشد نے حضرت مظہر جانے جانا، ان کا نام کر دی تفسیر مظہری۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی مظہری میں فرماتے ہیں، اور ہم تو ہیں بھی نقشبندی،
سمجھ آ رہی ہے؟ ہم تو ہیں بھی صدیقی اپنے شیخ کامل کے ذریعے، ہم الحمدللہ حضرت صدیق اکبر کے سلسلہ عالیہ میں بیعت ہیں، تو ہمیں اس بات کا زیادہ کیفیت ہوگی۔ کہا کہ جب حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی تو ان کی والدہ حنا نے ان کا نام مریم رکھا، جس کا معنی ہے عبادت گزار۔ اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ یا اللہ میری بیٹی مریم کو اور اس کے بچے کو یا اللہ شیطان کے وار سے ہمیشہ، شیطان مردود کے وار سے ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھنا۔ اب حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی، متفق علیہ حدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی آقا علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان ضرور اس کو مس کرنے کی بس کرتا ہے، ایک بار شیطان اس کو مس کرتا ہے جس سے وہ روتا ہے، چلاتا ہے۔ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان جا کے اس کو ایک بار مس کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سوائے حضرت مریم سلام اللہ علیہا فرمایا کہ جب حضرت مریم کی ولادت ہوئی، جب حضرت مریم کی ولادت ہوئی شیطان ان کو حضرت عیسیٰ، جب حضرت مریم کی ولادت ہوئی ان کو بھی، اور جب ان کے گھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی شیطان آگے بڑھا چھونے کے لیے، لیکن کیونکہ والدہ کی دعا تھی مریم اور اس کے بچہ اللہ اس کو شیطان مردود سے بچا کے رکھنا، تو درمیان میں ایک ایسا پردہ حائل ہو گیا کہ جس کی وجہ سے شیطان نہ چھو پائے۔ سمجھ آئی؟ آقا علیہ السلام کا یہ بھی فرمانا کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان آگے بڑھتا ہے اور اس کو اپنی انگلی سے ٹھونگ مارنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو اپنی انگلی سے ٹھونگ مارتا ہے جس سے وہ روتا ہے۔ پتہ چلا کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو ایک بار جا کے ٹھونگ مارتا ہے یہاں پر، لیکن حضرت مریم اور ان کی اور بیٹے حضرت عیسیٰ اس لیے محفوظ رہے کیونکہ ماں کی دعا تھی۔ کس کی دعا تھی؟ ماں کی دعا تھی۔ اور دعا کیا تھی کہ یا اللہ میں مریم کو اور اس کے بچے کو شیطان مردود سے بچا، اس کو میں تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اب حضرت انس راوی ہے، حضرت انس بن مالک راوی ہیں، اور ابن حبان اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی حضور نے ہاتھ اٹھائے اور حضور نے یہی دعا فرمائی کہ یا اللہ میں فاطمہ کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے بچا، یا اللہ تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کہتے ہیں بتاؤ، ظاہر ہے حضرت مریم کی والدہ حنا کی دعا اگر اتنی قبول ہوتی ہے تو جناب رسول اللہ سے بڑھ کے تو مستجاب الدعوات کوئی نہیں۔ جناب رسول اللہ دعا کرے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ قبول نہ ہو؟ تو کہا جس کے اور جس کی اولاد کے قریب پھٹکنے کے بھی شیطان جرت نہیں کر سکتا، وہ فاطمہ بنت رسول ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہم سنی ہیں، معصوم عن الخطا صرف انبیاء ہیں۔ جیسے حضور آخری نبی ہیں ویسے ہی حضور آخری معصوم ہیں۔ سمجھ آئے گئی؟ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، جیسے حضور آخری نبی ہیں ویسے ہی حضور آخری معصوم ہیں، لیکن یہ محفوظ عن الخطا، اللہ نے ان کو ایسے محفوظ کیا ہے۔ بھائی ان کے پیچھے حضور کی دعا ہے کہ یا اللہ فاطمہ کو اور اس کی اولاد کو شیطان سے بچا، میں تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کہتے ہیں جس کے پیچھے حضور کی دعا ہو شیطان کیسے جرت کر سکتا ہے کہ اس کے قریب آئے؟ اگر حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کے لیے حضرت حنا کی دعا قبول ہے تو حضرت فاطمہ اور ان کی اولاد کے لیے جناب خاتم النبیین کی دعا ہے اور قبول ہے۔ شیطان کی جرت نہیں کہ اس راستے میں آئے گزرے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں مرتے دب تک سنی رکھے، اللہ تعالی ہمیں مرتے دب تک سنی رکھے۔ بالکل آخری میں رکھے سورہ آل عمران کی ہی، عمران یہ والد ہے حضرت مریم، اس لیے نام آل عمران، اور جو حنا ہے وہ والدہ ہیں حضرت مریم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 میں اللہ کریم فرماتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ
حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے پاس گئے تو غیر موسمی پھل تھے، یعنی سردیوں میں گرمی کے پھل، گرمیوں میں سردی کے پھل. پوچھا، تعجب سے پوچھا کہ مریم یہ کہاں سے آئے، یہ بے موسمی پھل تیرے پاس کہاں سے آئے، تجھے کس نے پہنچا؟ حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے کہا کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے، یہ اللہ تعالیٰ عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے پہنچا ہے. سبحان اللہ، بڑی شان ہے. اب سنو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ابو یعلا اس کو نقل کرتے ہیں، ابو یعلا نے اس کو لایا، قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں آگے بیان کرتے ہیں، انہی آیات کے آگے سورہ آل عمران کی تفسیر کہتے ہوئے کہا کہ ابو یعلا نے نقل کیا کہ ایک دفعہ حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ نے ایک گوشت کا ٹکڑا اور 2 روٹیاں پکائی، حضور کے پاس بھیج ہدیہ، اپنے والد گرامی کو کھانا پکا کے بھیجا. حضور نے وہی ہدیہ ان کا لیا اور واپس فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر آیا. اب فاطمہ یہ اب کھا لو. جب کھولا تو دیکھا کہ وہ گوشت سے بھرا ہوا اور روٹیوں سے بھرا ہوا. حضور نے فرمایا یہ اتنا گوشت، اتنی روٹیاں فاطمہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ سیم جواب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ نے دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. یہ کہہ رہا تھا مگر چلاتی ہے پھر بھی چکی، کرم کا دریا جناب زہرا. مقام یہ ہے سیدہ زہرا کھانا پکاتی ہے تو اس کھانے میں اللہ جنت سے اپنا حصہ بھیجتا ہے. یہ مقام ہے سیدہ زہرا بنت رسول صلی اللہ علیہ کا. اللہ تعالی ہم سب کو سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کا ادب رکھے، معدب رکھے. اب میں کیا کروں، گفتگو جو میں لے کے آیا تھا ذہن میں آج کے یوم کے لیے، اس کی ابھی آدھی تک بھی میں نہیں پہنچا. سمجھو بھی 35% یا 40% بیان کی تو وقت اپنے اختتام کو پہنچ گیا. اللہ تعالیٰ میری حاضری حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. پرسوں انشاءاللہ 22 جمادی الثانی ہے اور یوم ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اس کا بھی اپنی اپنی جگہوں پہ مساجد میں، گھروں میں، مدارس میں ضرور اہتمام کیجیے گا، بڑے ادب و احترام سے اہتمام کیجیے گا. ہم انشاءاللہ لاہور میں ہوں گے، آپ اس کو یقیناً سوشل میڈیا پہ سن سکتے ہیں. ایک ضروری اعلان سماعت کر لیں. مزہ آیا سیدہ کا ذکر سن کے؟ یقین کرو یہ مقبول ذکر ہے. کبھی کسی نظر والے سے ملاقات ہو نا، اگر کسی واقع ضرور ہوگی. سیدہ زہرا کا ذکر جس مجلس میں آ جائے وہ مجلس پوری ضرور ہوتی ہے. یار حضور کے دل کا ٹکڑا ہے. حضور نے فرمایا فاطمہ تو بدا تو منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. زمین کا ٹکڑا جو حضور کے جسم سے لگے اہل سنت کے نزدیک وہ عرش سے افضل ہے. تو جس کو حضور اپنے جگر کا ٹکڑا کہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. تو بڑے غور سے اس بات کو سننا. ابھی آگے میں حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب کی تیسری چیز جو انہوں نے بیان کی وہ ثابت کیا کہ سیدہ فاطمہ حضرت مریم سمیت سب سے افضل خواتین سے افضل کیسے ہیں. خواتین میں حضرت مریم سمیت خواتین میں سب سے بلند مقام سیدہ پاک کا کیسے. لیکن کیونکہ وقت نہیں، ایک بات ذہن میں رکھنا، سیدہ پاک کا ذکر میں تم بیٹھے ہو نا آج کا دن، میں تمہیں مبارک دیتا ہوں. تم اس ذکر میں بیٹھے ہو جو کرم کا مرکز ہے. تم اس ذکر کے اوپر بیٹھے ہو کہ اس ذکر میں بیٹھے ہو، اس محبت میں بیٹھے ہو کہ جو وسیلہ حضور ٹالتے ہی نہیں. اس وسیلہ کے لیے تم بیٹھے ہو، وہ ذکر کرتے رہے ہو تو ذکر مقبول ہو کے رہتا ہے. دیکھنا انشاءاللہ تمہاری زندگیوں میں اس کی کیسی برکت آتی ہے. انشاءاللہ آج کی محفل سے مجھے یقین ہے، یقین سے کہہ رہا ہوں، اللہ کی رحمت پہ یقین ہے، آج کی محفل سے کوئی خالی نہیں جائے گا انشاءاللہ. تم سب جھولیاں بھر کے نکلو گے. بات میری نہیں ہے، بات یہ ہے کہ بات کس کی ہو رہی ہے. سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی بات ہے. یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں. اللہ اکبر. ہم سنی ہیں الحمدللہ.
افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر کا دن بھی پرسوں گج وج کے منایا جائے گا انشاءاللہ. کل انشاءاللہ پرسوں انشاءاللہ دھما دھم مست کلندر ہوگا. ابو بکر کا پہلا نمبر ہوگا اور اس میں خلق ہے اور اس کا بیان ہوگا انشاءاللہ. تو آپ سب کو مبارک ہو آج کی محفل کی، مقبول انشاءاللہ. اور پھر یہ کہ 2 جنوری کو انشاءاللہ عیدگاہ شریف میں شیخ الاسلام مفتی اسلام شیخ الحدیث ولی کامل حضرت سیدنا خواجہ عبد الرحمن رحمت اللہ تعالی علیہ کا یوم، ان کا عرس، ان کا یوم انشاءاللہ نہایت ہی عقیدت اور محبت کے ساتھ منایا جائے گا. عیدگاہ شریف کا ایک معمول ہے، جس کے بھی بزرگوں میں سے عرس ہو، یوم ہو، ذکر ہم حضور کا کرتے ہیں. ہم بزرگوں کی بات بہت کر سکتے ہیں، لیکن بزرگوں نے ہمیں یہی سکھایا ہے، بات ہماری نہ کرو، بات ان کی کرو جن کی بات کر کر کے ہم یہاں پہنچ گئے. تو انشاءاللہ عرس یوم ان کا ہوگا. اس کو یوں کہہ لیں کہ وہ سارا ذکر سال ثواب حضرت کی بارگاہ میں پیش کریں گے، لیکن ذکر سارے کا سارا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوگا. اہل سنت کے جلیل القدر لیڈنگ علماء جو اس وقت ہیں الحمدللہ، وہ اس محفل میں انشاءاللہ شریک ہوں گے. تو آپ سب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ حضرات یقیناً نعت خواں بھی انشاءاللہ نعت شریف پیش کریں گے، لیکن زیادہ انشاءاللہ علماء جو لیڈنگ علماء ہیں وہ انشاءاللہ شریک ہوں گے. میں بھی خطاب کروں گا، میرے شیخ کامل گفتگو فرمائیں گے. جمعہ کا دن ہے اور سردیاں بھی ہیں، دھند کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، دعا بہت جلدی ہو جائے گی. مغرب پہ مجلس کا انشاءاللہ اختتام کیا جائے گا. نماز جمعہ میرے شیخ کامل جب پڑھائیں گے اس سے پہلے حضرت کا خطاب انشاءاللہ ہوگا. تو نماز جمعہ آپ سب نے عیدگاہ شریف میں ادا کرنی ہے. 2 جنوری 2024 کی نماز جمعہ آپ سب حضرات نے عیدگاہ شریف میں ادا کرنی ہے. جو فیصل آباد کے سنگی ہیں، آپ اپنی ذمہ داری کا سب بھرپور احساس کریں. حافظ نواز صاحب سب ساتھیوں کو ان کی ذمہ داریوں کا جا کے علاقوں میں احساس دلوائیں کہ لازماً حافظ صاحب اس دفعہ فیصل آباد سے فقید المثال قافلہ آنا چاہیے انشاءاللہ. فیصل آباد سے بھرپور قافلہ آئے گا انشاءاللہ 2 جنوری کو. آپ سمجھو کہ آج ہم آپ کو دعوت دینے کے لیے آج آپ کی دعوت پہ ہم آئے ہیں. 2 جنوری کو ہماری دعوت پہ آپ نے عیدگاہ شریف آنا ہے اور اس محفل میں شریک ہونا ہے. نماز عصر کے لیے صفیں درست فرما دیجیے. جی انہوں نے یقیناً باشرہ ہی ہے، بیچارے کی داڑھی آ رہی ہے ابھی رستے میں، تو اس نے یہی کہا کہ نماز کے بعد انشاءاللہ. ابھی نماز کے بعد